व्यू 360 में। अमेरिका को दरपेश खतरात पर अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ की रिपोर्ट सदर ट्रंप की पॉलिसियों से मुतसादम। अरब दुनिया की बदअमनी में माहौलियाती तब्दीलियों का भी हाथ है, एक नई रिपोर्ट का नतीजा। उर्दू में हमारे एक्सप्रेशन बहुत डिफरेंट होते हैं, हमारे गुस्से को कन्वे करना बहुत डिफरेंट होता है। और पाकिस्तान की पहली फैन मेड हैरी पॉटर फिल्म। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं सारा जमान। अमेरिका को दरपेश खतरात पर अमेरिकी इंटेलिजेंस ओहदेदारों ने सेनेट में अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके अहम नुकात सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। सदर ईरान पर बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि उनका कहना है कि अमेरिकी कोशिशों के नतीजे में शुमाली कोरिया अपना जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम तर्क करने पर रफ्ता रफ्ता आमादा हो रहा है। इंटेलिजेंस चीफ्स की रिपोर्ट इसके बरक्स नताइज पेश करती है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे साहर माजिद के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पे हैं, जहां ये रिपोर्ट पेश की गई। साहर, ये बताइए कि फिर इंटेलिजेंस चीफ्स ईरान और शुमाली कोरिया के बारे में क्या कह रहे हैं? जी सारा, नेशनल इंटेलिजेंस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान तो अपने न्यूक्लियर मुआहिदों की पाबंदी कर रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर अज़ाइम को तर्क करने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ ने दुनिया भर में अमेरिका की सलामती को लाहक चैलेंजेस के हवाले से काफी पुरतशवीश तस्वीर पेश की है। इस साल अमेरिका को बैनुल-अक़वामी सतह पर लाहक खतरात और उनकी शिद्दत में इजाफा होगा, और ये तय करना मुश्किल होगा कि कौन सा खतरा ज्यादा पेचीदा है। इन खतरात में सर फहरिस्त नाम है चीन और रूस की। चीन के इक़दामात से उसकी दुनिया पर अपनी बरतरी कायम करने की एक तवील मुद्दती हुकूमत अमली मुनक़्क़िस होती है। इधर रूस मगरबी सियासी और सिक्योरिटी इदारों को मुनक़सिम करने और दूसरी जंग अज़ीम के बाद से कायम वर्ल्ड ऑर्डर को नुकसान पहुँचाने की मुहिम में तेजी ला रहा है। अगर ये दोनों ममालिक मिलकर काम करना शुरू कर दें तो हमारे लिए एक मसला बन सकते हैं। ऐसे में जब सदर ट्रंप शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ एक और मुलाकात की तैयारियों में हैं, अमेरिकी सेनेटर्स पियोंगयांग की अपनी जौहरी सलाहियत खत्म करने के इरादे के बारे में जानना चाहते हैं। अब भी किम जोंग उन के पास खासी अस्करी सलाहियत मौजूद है। इसकी 70% अफवाज जनूबी कोरिया की सरहद के साथ डीमिलिटराइज्ड जोन पर मौजूद है, तो खतरात अब भी मौजूद है। और क्या ईरान इस जौहरी मुआहिदे की तामील कर रहा है, जिसे सदर ट्रंप नाकिस कहकर इससे अलहदा हो चुके हैं? तकनीकी लिहाज से वो मुआहिदे पर अमल कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें उन मुआशी फवाइद के हासिल ना हो सकने पर आपस में बात करते देख सकते हैं जिनकी उन्हें इस मुआहिदे से उम्मीद थी। CIA की डायरेक्टर जीना हैस्पेल ने शाम में दाइश के बारे में एक पेचीदा तस्वीर पेश की, जहां से सदर ट्रंप अमरीकी अफवाज के इनखला का ऐलान कर चुके हैं। वो अब भी खतरनाक हैं और सबसे बड़ा सुन्नी दहशतगर्द गिरोह हैं। अब भी इराक और शाम में हजारों जंगजू उनकी कमांड में हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने सेनेटर्स के वेनेजुएला की सूरत हाल के बारे में सवालात के जवाब देते हुए सूरत हाल को गैर मुस्तहकम कहा, जबकि सेनेटर एंगस किंग ने मुतनबा किया कि अमरीका को वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली के लिए किसी मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। सर, ये बताइए, दाइश के रिस्क के बारे में तो बात हुई, खासतौर पर सीरिया और इराक के कॉन्टेक्स्ट में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी सारा, पाकिस्तान के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ भरपूर ताउन नहीं कर रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते हुए हमले भी अमेरिका के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। जी ऑलराइट, सहर माजिद हमारे साथ ही कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच सहर। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात कराने पर पाकिस्तान पर तो जोर दिया जा रहा है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि वो उसमें बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तानी नुमाइंदे मुत्तहदा अरब अमारात और कतर में होने वाली मुलाकातों में मौजूद रहे, जबकि अमेरिका, चीन, अफगानिस्तान और हाल ही में रूस के ओहदेदार इसी मौजू पर बातचीत के लिए पाकिस्तान भी आते रहे हैं। मगर अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस किरदार को कैसे देखता है? इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो अदम एतमाद की फ़िज़ा है वो अमन के इम्कान को कैसे मुतासर कर सकती है? इसी बारे में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर एम्बेसडर अयाज वज़ीर से। एम्बेसडर वज़ीर, वेलकम टू व्यू 360। अभी इस वक्त लेटेस्ट जो स्टेटमेंट अफगान सदर अशरफ गनी की आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि अमन के लिए जो मनसूबा है वो तो काबुल के पास है और जंग की कुंजी इस्लामाबाद, पिंडी और कोयटा में है। इससे पहले कल अफगानिस्तान के ही साबिक इंटेलिजेंस चीफ अमरुल्लाह सालह ने भी कहा कि अफगानिस्तान के हालात का कंट्रोल GHQ के पास है। क्या जाहिर करते हैं ऐसे बयानात?
دیکھیے ان کی اس وقت فرسٹریشن ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ بات چیت ہو رہی ہے طالبان اور اپنے امریکہ خلیلزاد کے ساتھ، اور طالبان اس پہ بھی راضی نہیں ہے کہ جب تک امریکہ کے ساتھ اپنی باتیں طے نہ کر لے وہ افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے۔ تو افغان حکومت اگر یاد ہو تو ابوظہبی کے ٹاکس میں ان کے لوگ آئے تھے، لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے طالبان نے ان سے ملنے سے انکار کر لیا۔ تو افغان حکومت تو چاہتی ہے بات کرنا، لیکن طالبان نہیں چاہتی۔ اب انہوں نے بیانات داغ دیے، دے دیے، اس کو فرسٹریشن ہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا بولوں، اس وقت تو ایسے بیانات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے، اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو پاکستان کی مداخلت تو رہی ہے افغانستان کے حالات میں۔ اب مذاکرات میں اگر پاکستان شامل ہوتا ہے تو اس کی موجودہ کوششوں کو کیا ماضی کی جو تھی پالیسی پاکستان کی اس سے الگ کر کے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل الگ اس لیے کر کے دیکھنا پڑے گا کہ اب تو امن کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے، بشمول افغان حکومت اور طالبان، ہر ایک شخص یہی کہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہونا چاہیے۔ تو اب امن افغانستان میں کیسے آئے؟ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ٹھیک ہے۔ تو لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے امبیسڈر صاحب کہ پاکستان اگر ان مذاکرات میں موجود ہے اور اس کا سینٹرل رول ہے تو پھر مستقبل کے سیٹ اپ پہ بھی پاکستان کا اثر و رسوخ رہے گا۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے، کیونکہ عدم اعتماد کی فضا اور فرسٹریشن جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا وہ تو اپنی جگہ موجود ہے۔ نہیں، دیکھیے پاکستان تو چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے، اور پھر افغانی جیسے بھی حکومت قائم کرے پاکستان اس پہ خوش ہوگا، اس کو ریکگنائز کرے گا، اس کو سپورٹ کرے گا۔ پاکستان اپنی نہ مرضی وہاں ٹونستا ہے اور نہ یہاں سے پروپوزل ہے کہ فلانا حکومت میں ہو یا ایسی حکومت ہو، نہیں۔ جیسے افغان حکومت اور طالبان کے ایگریمنٹ سے جو بھی حکومت معرض وجود میں آتی ہے، جس پہ افغان متفق ہوں، وہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل ہوگا۔ لیکن پاکستان پہ تو یہ الزام مسلسل لگتا ہے واشنگٹن کی طرف سے بھی اور کابل کی طرف سے بھی کہ وہ عناصر جو افغانستان کے لیے اچھا نہیں چاہتے یا افغانستان میں بدامنی کا باعث ہیں، پاکستان ان کی مدد بھی کرتا ہے اور ان کی پشت پناہی کرتا رہا ہے۔ دیکھیے یہی باتیں تو امریکہ پہلے طالبان کے بارے میں کہہ رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے ایک مرتبہ ایک سینئر امریکن ڈپلومیٹ کو سجیسٹ کیا 2010 میں کہ طالبان کے ساتھ بات کر لے۔ اس وقت میری بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دی، اس وقت تو بات نہیں کرنا چاہتے تھے، بلیک لسٹ میں تھے، مارتے تھے، اس کے پیچھے پھرتے تھے۔ اب وہی طالبان جو دہشت گرد تھے، جس کے اوپر بلیک لسٹ میں نام تھے، اب اسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ تو مین پلیئر ہے، افغانز ہیں، اب اس کو تو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور پاکستان وہی رول پلے کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ معاملہ پیسفلی حل ہو جائے۔ اچھا، ہم جب ٹھیک، اب یہ بات ہوتی ہے کہ امن پاکستان کے مفاد میں ہے، یہ بات پاکستان بھی کہتا ہے، آپ نے بھی یہ بات کہی۔ پاکستان کے اپنے اسٹریٹجک مفادات بھی ہیں جو افغانستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ بھارت کے ریفرنس سے۔ واشنگٹن میں بھی یہ تاثر پایا جاتا ہے، یہاں انٹیلیجنس رپورٹس بھی یہ کہتی ہیں کہ پاکستان بھارت کو چونکہ خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ افغانستان میں ایک ایسا سیٹ اپ چاہتا ہے جہاں پہ اس کے یہ جو مفادات ہیں یہ پروٹیکٹ ہو سکیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں صورتحال؟ پاکستان کیسے یقینی بنا سکتا ہے کہ اس کے مفادات جو ہیں وہ ڈیفینڈ بھی ہو سکیں، پروٹیکٹ بھی ہو سکیں، لیکن افغانستان میں حکومت وہ ہو جس کی افغانستان واشنگٹن بھی حمایت کرتے ہوں؟ نہیں، پاکستان کی کنسرن صرف یہ ہے کہ افغانستان سے ہندوستان پاکستان کو نقصان نہ پہنچائے، اور اس کے شواہد ابھی ہیں ہمارے پاس۔ لیکن اگر آئندہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس پہ ایگری کرتے ہیں، جیسے امریکہ نے بھی طالبان سے کہا ہے، اور شاید دونوں اس بات پہ ایگری ہے کہ امریکن فورسز نکلیں گی، اور طالبان سے ڈیمانڈ کیا کہ افغان سوائل کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو کسی میں ہم سب شامل ہیں، امریکہ بھی، پاکستان بھی، ہندوستان بھی، ایران، ایوری باڈی۔ اگر افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوتی تو افغان انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، وہ جس کے ساتھ تعلقات رکھتے رہے، ہندوستان کے اس کے ساتھ تعلقات ہے، ہمارے ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہے، لیکن افغان سوائل پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ آلرائٹ، امبیسڈر ایاز وزیر ہمارے ساتھ ہیں، افغانستان کے لیے پاکستان کے سابق سفیر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔
قطب شمالی سے آنے والی شدید سرد ہواؤں کے باعث کروڑوں امریکی اس وقت سردی کی تاریخی اور انتہائی خطرناک لہر کا سامنا کر رہے ہیں جو امریکہ کے شمالی اور وسطی علاقے میں پھیلی ہوئی ہے۔ شکاگو کے گنجان آباد شہر میں اس وقت درجہ حرارت -28 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے، جبکہ ریاست نارتھ ڈکوٹا کے کچھ حصوں میں جو درجہ حرارت محسوس ہو رہا ہے وہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران سردی کی شدت میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ کم از کم 3 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کی جا چکی ہے اور کم سے کم 6 ہلاکتیں بھی اب تک رپورٹ ہو چکی ہیں۔ اب ماہرین جو ہیں وہ موسموں کی بڑھتی ہوئی شدت کے لیے ماحولیاتی تبدیلی خصوصاً گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر دنیا گرم ہو رہی ہے تو درجہ حرارت کیوں گر رہا ہے؟ ٹویٹر پر صدر نے کہا کہ درجہ حرارت -60 ڈگری تک گر گیا ہے جو کہ ایک ریکارڈ ہے، لوگ چند منٹ بھی باہر نہیں رہ سکتے۔ آخر گلوبل وارمنگ کو کیا ہوا؟ پلیز جلدی واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ صدر ٹرمپ تو ماحولیاتی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے، مگر ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ عرب دنیا میں پچھلے 8 سے 10 سالوں کے دوران پیدا ہونے والی سیاسی ہلچل کی، جسے عرب سپرنگ کا نام دیا گیا، ایک وجہ ماحولیاتی تبدیلی بھی تھی، کیونکہ روزگار اور خوراک کے ذرائع جب خطرے میں پڑتے ہیں تو لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور بڑے پیمانے پر وہ اپنے گھروں کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی بارے میں آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جب 2010 میں عرب سپرنگ کے نام سے ہونے والی مزاحمتی تحریکیں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں زور پکڑ رہی تھیں، لاکھوں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر نئی آبادکاری پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن اب تحقیق کاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان تنازعات کے نتیجے میں ہونے والی بڑے پیمانے کی نقل مکانی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے درمیان تعلق موجود ہے۔ رپورٹ کے مصنفین کے مطابق شام کے تنازع کی جڑیں وہاں اس سے پہلے پیش آنے والی خشک سالی اور پانی کی قلت میں پائی جاتی ہیں۔ شام میں زرعی پیداوار میں کمی کی وجہ سے لوگوں نے دیہی علاقوں سے گنجان آباد شہروں کا رخ شروع کر دیا، جہاں پہلے سے وسائل کی کمی اور نسلی بنیادوں پر تفریق، تناؤ اور جنگ کی وجہ بن گئی ہے۔ تحقیق کاروں نے پناہ کی درخواستیں اور تنازعات میں ہلاک ہونے والوں کے اعداد و شمار کی شام میں خشک سالی، بارش، آبادی، جمہوریت اور نسلی تنوع جیسے عناصر سے تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک ماڈل بنایا ہے۔ ہم موسموں کی تبدیلی اور تنازعات پر مبنی اعداد و شمار پر غور کر کے یہ تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے متاثرہ ممالک سے لوگوں کی نقل مکانی کا کیا تعلق ہے۔ تاہم تحقیق کاروں کے مطابق ضروری نہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی ہر جگہ ہی تنازعات اور پناہ گزینوں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنے۔ کسی تنازع کے ذریعے ماحولیاتی تبدیلی کے ہجرت پر اثر کا تعلق مخصوص ممالک اور وقت کے مخصوص حصوں سے ہے، لہٰذا ماحولیاتی تبدیلی کے باعث تنازع کا امکان ایسے ملک میں زیادہ ہو سکتا ہے جہاں جمہوریت اتنی مضبوط نہ ہو۔ گو کہ اس تحقیق کا دائرہ کار مشرقی ایشیائی علاقے کے ایک خاص وقت تک محدود ہے، تاہم امید کی جا رہی ہے کہ یہ تحقیق شدید ہوتی ہوئی موسمیاتی تبدیلی کے لوگوں کی نقل مکانی پر اثرات کی عالمی بحث کو آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہنری رچول کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریائے سندھ کئی مقامات پر سوکھ رہا ہے، جس سے اس دریا پہ انحصار کرنے والوں کا روزگار بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔ صورتحال کتنی تشویشناک ہے، اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں سکھر سے کرن مرزا۔ کروڑوں گھروں کی روزی دریائے سندھ کے بہتے پانی سے چلتی ہے۔ اسی پانی سے کھیت سیراب ہوتے ہیں، کارخانے چلتے ہیں، پیاس بجھتی ہے اور کھانے کو مزیدار مچھلی ملتی ہے۔ پاکستان کے دیگر صوبوں اور کچھ ہمسایہ ممالک میں بھی یہ مچھلی فروخت کی جاتی ہے، لیکن دریائے سندھ میں پانی کم ہو رہا ہے، جس سے ماہی گیر بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ دریا کی جو چھوٹی مچھلی ہے نہیں، وہ لے کے جاتا ہے، وہ ادھر اس میں فارم میں ڈالتا ہے، وہ کھوٹ ہے بہت ہمارے پاس۔ سوئی والا بیج ہے وہ دریا میں پھینکے جو حکومت اپو تو بہت ہمارے پاس روزی ہو جائے گی۔ وہ ڈالے گا فشری والا تو مچھلی بہت ہو جائے گی۔ دریا کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے غلام مصطفیٰ اور اس جیسے سینکڑوں مچھیرے آج کل شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہیں نہ صرف یومیہ کی بنیاد پر مالی مشکلات کا سامنا ہے، بلکہ ان کا آبائی پیشہ بھی اب دم توڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ دریائے سندھ میں ڈرینیج کا گندا پانی اور فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ پانی اور اس میں جنم لینے والی حیات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہمارے دریا میں سارے شہر کا کچرا پانی آ رہا ہے
वो एक प्रॉपर जो उनके म्यूनसिपल वालों के पॉन्ड बने हुए उसमें चला जाए, उस दरिया है वो सेफ है। 1 साल लगे 2 साल लगे अप टू गवर्नमेंट है, वो जो भी निकास का पानी हमारे दरियाओं में या कैनाल्स में आ रहा है उसको डाइवर्ट कर दें प्रॉपर जो उनके एवापोरेशन पॉन्ड है उस हिसाब से। बारिश न होने और पानी के बहाव में कमी के बाइस सखर के मुकाम पर दरियाए सिंध तकरीबन सूख चुका है। जिले इंतजामिया ने बारिश के लिए दरियाए सिंध के वस्त में नमाज इस्तिस्का अदा की। हमारे पास स्टॉक की जो पोजीशन होती है वो सिर्फ 24 हावर्स की होती है। जो हमारे पास पॉन्ड्स है वो डैम नहीं है, वो छोटे से पॉन्ड्स हैं। 370 फीट पानी अपनी जमीन छोड़ के गया है और किलोमीटर वो दूर तक रेत ही रहते हैं। दरियाए सिंध इस पर इन्हिसार करने वालों के लिए जिंदगी की अलामत है, मगर अब न सिर्फ इस दरिया बल्कि इससे रोजगार हासिल करने वालों का मुस्तकबिल भी खतरे में नजर आ रहा है। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर। पाकिस्तान के बारे में मजीद खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। और अगर आपको वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आ रही है तो फिर आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट बआसानी मिलेगी। इस वक्त हमारी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं अमेरिका और पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ खत्तों से ताज़ा और अहम खबरें आपके लिए मौजूद हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन की कौमी क्रिकेट टीम कई सालों बाद अपनी सरजमीन पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने वाली है। इसका मुकाबला है वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन से। 15 सालों बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई है। दोनों टीमें कराची में 31 जनवरी से 3 फरवरी तक T20 और वनडे मैचेस खेलेंगी। पाकिस्तानी टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ को उम्मीद है कि हार जीत से बढ़कर इस टूर्नामेंट से मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में मदद मिलेगी। हम लोग काफ़ी अरसे से इस चीज़ को मिस कर रहे थे और मुझे भी काफ़ी टाइम होगा क्रिकेट खेलते हुए, 12 ईयर्स हो गए। उसमें दूसरी दफ़ा मैं अपने होम ग्राउंड में खेलूँगी, तो एक कह लें कि सब में एक था कि हम लोग इस पाकिस्तान में खेल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ खुश हैं। प्रेशर तो नहीं है, हम लोग ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इस ओकेजन को एंजॉय करें। और जैसे दूसरी दफ़ा जो है पाकिस्तान में एक टीम आ रही है। ऑलराइट, सो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो तो इन मैचेस को एंजॉय करना चाहती है। और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए मौका है कि वो खवातीन की क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए भी मैच देखने ज़रूर जाएं। कल के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेट कमेंटेटर से। चलें इधर इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं। ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं, तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान वरना किया। अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। जिस्म पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन यानी टैटूज खूबसूरती के लिए तो सदियों से बनाए जाते रहे, लेकिन अब हो सकता है कि इन्हें जिन्याती अमराज पे नज़र रखने या फिर मसनूई आज़ा को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद जानते हैं इस हफ्ते के हेल्थ सेगमेंट में। दुनिया में हर 5 में से एक शख्स ने अपने जिस्म पर टैटू बनवाया हुआ है, लेकिन पुर्तगाल के मुहक्किकीन ऐसे टैटूज बना रहे हैं जो जिस्म की खूबसूरती से ज्यादा साइंस में मददगार रहेंगे। पहली मरतबा हमने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जिसके जरिए एक इंतहाई लचकदार इलेक्ट्रॉनिक जिल्द को इंसानी जिल्द पर प्रिंटिंग से मुंतकिल कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बच्चों के आर्जी टैटू। टैटू को प्रिंट किया जाता है, फिर इसे माया धातों के मुरक्कब से ढक दिया जाता है। इस मुरक्कब से बिजली गुजर सकती है। इसे पानी में डुबोया जाता है और जिस्म पर आर्जी टैटू की तरह चिपका दिया जाता है। ये सस्ता और आसान है। What's new in our method? हमारे तरीकाकार में जो चीज नई है वो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इससे पहले लचकदार इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने के तरीके पेचीदा और मुश्किल होते थे। Intensive and complex.
ایک دفعہ جسم سے چپکنے کے بعد یہ ٹیٹو الیکٹرک سگنلز بھیج اور موصول کر سکتا ہے. یہ اعصابی بیماریوں میں مبتلا افراد کے علاج کے لیے ایک بڑا قدم ہو سکتا ہے. We place these tattoos over their skin. اگر ہم یہ ٹیٹو انسانی جلد پر لگائیں تو ہم اعصاب یا پٹھوں میں تحریک پیدا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ سے متاثرہ افراد دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکیں گے. Would be able to walk again. یہ بازو اور ٹانگوں سے محروم افراد میں مصنوعی اعصابی ٹیشو کے طور پر کام کر کے مصنوعی اعضاء کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم صحت کے شعبے میں اس کے استعمال پر خاص توجہ دے رہے ہیں. اور چونکہ انہیں عارضی طور پر لگایا جاتا ہے لہٰذا اسے لگانا اصلی ٹیٹو بنانے سے کہیں کم تکلیف دہ ہے. وردہ خلیل، اردو VOA. Some say that he's dead. Some say that he will return. یہ تھا ٹریلر پاکستان کی پہلی فین میڈ ہیری پاٹر فلم دا لاسٹ فالوور کا. ایک جھلک آپ نے ٹریلر کی دیکھی. نوجوان فلم میکرز نے پاکستانی سینما کو پہلی سائنس فکشن انگریزی فلم دینے کی کاوش کی ہے. اب فلم کو ریلیز کے لیے بڑے ڈسٹریبیوٹرز کی تلاش ہے. آئیے چلتے ہیں بہائنڈ دا سینز سمن خان کے ساتھ. برطانوی مصنف جے کے رولنگ کی تحریر کردہ ہیری پوٹر سیریز کی 20 سے زائد فین میڈ موویز دنیا بھر میں پیش کی جا چکی ہیں. پاکستان میں بھی فلم اور اس کے کرداروں سے محبت کرنے والے چند لوگ اکٹھے ہوئے اور بنا ڈالی دی لاسٹ فالوور. ایشیا کی پہلی فین میڈ ہیری پاٹر فلم ہے. ہیری پاٹر کے بہت سارے فینز ہیں، پاکستان میں بھی ہیں ڈیفینیٹلی، اور میرا تو پورا یقین ہے کہ لوگ اس کو ضرور سمجھیں گے اور بہت پسند کریں گے. فلم کو بنانے کا آئیڈیا لاہور میں خیالی پروڈکشن کے ولید اکرم اور عمر ڈار کا ہے. فلم کی شوٹنگ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت کا انتخاب کیا. اس کے اندر ایک سملیرٹی تھی جو ہاگورٹس کے اسکول کے ساتھ ملتی تھی. لیٹر آن جب میں نے فلم میکنگ کو شروع کیا تو مجھے لگا کہ وی کین یوز دس بلڈنگ. فلم کے اداکار جو تھیٹر اور ڈرامہ انڈسٹری میں کردار نبھاتے رہے ہیں، ان کے لیے یہ اپنی فینٹیسی کو کچھ دیر کے لیے جی لینے کا ایک موقع تھا. ایز اے ہیری پاٹر فین اس کلاس میں نے سوچا کہ یہ میں کریکٹر کر سکتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے. سو اس کو میں نے کیا، اس کو پراپر ہم نے کریکٹرائزیشن میں نے اس کی اس کو کریکٹر کو بنایا. اردو میں ہمارے ایکسپریشن بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہمارے غصے کو کنوے کرنا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن انگلش میں آپ تھوڑے ریزرو ہوتے ہو. انگلش میں ڈائلاگ ڈلیوری بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے اور اس کو میں نے بہت زیادہ پہلے اسٹڈی کیا تھا، بہت زیادہ دیکھا تھا. اس خیالی دنیا میں جانے کے لیے اداکاروں کو حقیقت میں کئی مشکلات سے بھی گزرنا پڑا. سویٹرز پہنے ہوتے تھے اور اپریل میں کافی ایک دفعہ ہمیں دھوپ ہو گئی تھی اور ادھر ہی اوول گراؤنڈ میں، تو اس کا کافی مسئلہ ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کیری کر لیا. 5 ماہ میں تیار ہونے والی فین میڈ مووی کا ٹریلر سوشل میڈیا پر ریلیز ہوتے ہی بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا. مگر پروڈیوسرز کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اب مرحلہ ہے فلم کی ڈسٹریبیوشن کا. ہمیں ایک بڑے چینل کی اور بڑے ڈسٹریبیوٹرز کی سپورٹ چاہیے ہوگی، اور وہ کبھی بھی ایک نئے ٹیلنٹ کو جس میں اسٹار پاور نہ ہو یا کچھ اس طرح نہ ہو اس کو اتنا سپورٹ نہیں کریں گے. شائقین اب تک تو پاکستانی سینما میں ہالی ووڈ سائنس فکشن مووی دیکھ کر شوق کی تسکین کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستانی ٹیلنٹ کی اس کاوش کو مارکیٹ میں کس قدر مقبولیت مل پاتی ہے یہ تو فلم کی ریلیز کے بعد ہی معلوم ہوگا. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. ویری انٹرسٹنگ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، اور تازہ ترین خبریں آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.